بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، کیا میڈم زلیخا اور خواتین مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنسی ہراساں کرنے کا الزام درست ہے؟ بدقسمتی سے پوری اسلامی دنیا میں غلط فہمی کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ میڈم زلیخا اور مصر کی معزز خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کر سب نے مشترکہ جنسی دعوت گناہ دی تھی۔ حالانکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ میڈم زلیخا اور مصر کی خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر زبردست بادشاہی خوبیاں دیکھ کر عزیز مصر کا تختہ الٹ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بننے کی دعوت دی تھی۔ ہم اپنی تمام تحقیق کو چند سوالوں کی صورت میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام اور میڈم زلیخا کے معاملے کو جنسی مسئلہ سمجھتے تھے؟ ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دوسری طرف ہم جیسے بے شمار مسلمان ہیں۔ ہم سب کو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم اور فالو کرنا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام اور میڈم زلیخا اور مصر کی معزز خواتین کے مسئلے کو جنسی مسئلہ سمجھتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمرانی یا بادشاہت کا مسئلہ سمجھتے تھے؟ اگر اللہ کے رسول حکمرانی کا مسئلہ سمجھتے تھے تو ہمیں بھی حکمرانی کا مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ ایک حدیث جو بخاری شریف میں 7 دفعہ اور مسلم میں 3 دفعہ، ترمذی میں 1 بار اور ابن ماجہ میں 2 بار اور مسند احمد میں 4 دفعہ، یعنی ٹوٹل 17 بار ریپیٹ ہوئی ہے، ہم وہ حدیث بیان کریں گے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ میڈم زلیخا اور خواتین مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ غلط ہے، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں جیسا کہ پوری اسلامی دنیا سمجھتی ہے کہ جنسی گناہ کی دعوت دی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈم زلیخا اور معزز خواتین مصر جنسی خواہشات میں مبتلا خواتین تھیں، جنسی ہوس یافتہ شیطانی خواتین تھیں۔ کیا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواتین جو امہات المومنین ہیں، جن کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی، کیا اللہ کے رسول اپنی ہی گھر کی خواتین کو جنسی ہوس میں مبتلا زلیخا اور مصر کی خواتین سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے والی خواتین ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں، کیونکہ میڈم زلیخا اور خواتین مصر کا مسئلہ جنسی مسئلہ نہیں تھا بلکہ بادشاہی مسئلہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواتین کو میڈم زلیخا اور مصر کی معزز خواتین سے تشبیہ دی۔ ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کو فرمایا، تم وہی ہو جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کیا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے۔ سنن نسائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا، تم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے والی عورتوں کی طرح ہو۔ سوال نمبر 2، آخر اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیوں اپنی خواتین کو زلیخا اور مصر کی خواتین سے تشبیہ دی تھی؟ دیکھیں، یہ 17 احادیث اس واقعے سے متعلق ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اور اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس رحلت فرما گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ یا حکمران بنایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرا وقت قریب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی بیماری کی وجہ سے امامت یا نماز کے لیے پڑھانے کا حکم دلوایا، یعنی یہ اعلان تھا کہ میرے بعد خلافت یا امامت یا حکمرانی کا حقدار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کو کہ حضرت ابو بکر کو امامت کے لیے بلایا جائے کہ وہ امامت کریں، لیکن امہات المومنین اس حکمرانی یا امامت کے مسئلے میں اپنی سمجھ کے مطابق رکاوٹ ڈال رہی تھیں، جیسے مصر کی خواتین حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمرانی کے لیے اکسا رہی تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے امہات المومنین کو میڈم زلیخا اور مصر کی خواتین سے تشبیہ دی تھی۔ ہم یہاں وہ مکمل احادیث بیان کر دیتے ہیں جس سے یہ ہمارا تجزیہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زمع رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم جا کر لوگوں کو کہو کہ وہ نماز ادا کریں۔ وہ جا کر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا کہ اے حضرت عمر، آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ جب انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سن لی کیونکہ وہ بلند آہنگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ عمر کی آواز نہیں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان اسے قبول نہیں کریں گے، تم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رقیق القلب ہے، رو پڑتے ہیں، وہ اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ سیدہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات صرف اس لیے کی تھی کہ مبادا لوگ ابو بکر کے بارے میں ایسی باتیں کر کے گناہگار ہوں گے کہ یہی وہ پہلا شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، تم ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اپنی بات دہرا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے والی عورتیں جیسی ہو۔ ان 17 حدیثوں سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد حکمرانی یا خلیفہ بنانے کا حکم سنا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی خلیفہ یا حکمران بنائے گئے تھے، لیکن امہات المومنین اپنے سمجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے رکاوٹ ڈالیں تھی۔ ایسے ہی پاک دامن زلیخا اور مومن خواتین مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کا تختہ الٹ کر حکمرانی کرنے کے معاملے میں بادشاہ بننے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اس نسبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو صحاب یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے والی خواتین فرمایا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ میڈم زلیخا پاک دامن مومنہ اور مصر کی خواتین مومنین خواتین تھی۔ اب ہم قرآن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور میڈم زلیخا کے بارے میں عربی کی لغاتوں کے مطابق ترجمہ کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حکمرانی کا تھا۔ ہم نے عرب کی لغاتوں کے ذریعے ترجمے کو زیادہ واضح کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ حکمرانی کے مطابق کیا ہے۔ سوال نمبر 3، میڈم زلیخا سمیت تمام مصر کی خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین بادشاہ تسلیم کر لیا تھا۔ میڈم زلیخا اور مصر کی معزز خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر وہ تمام حکمرانی کی خوبیاں دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جوانی تک عطا کر دی تھی، جیسا کہ اس آیت میں ہے، اور جب اپنی پوری جوانی کو پہنچا ہم نے اسے یعنی یوسف کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں حکومت دینے کے لیے لائے تھے، جیسا کہ اس آیت میں ہے، اور اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے زمین میں حکومت کی راہ ہموار کی۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر بادشاہت والی خوبیاں تھیں۔ انہی خوبیوں کو دیکھ کر میڈم زلیخا اور خواتین مصر نے مشترکہ طور پر سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مالک کریم یعنی بہترین بادشاہ کا اعلان کر دیا تھا۔ تو پھر جب عورتوں نے یوسف کو دیکھ لیا، اس کی تعریفیں بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ یعنی سوچیں بدل لیں اور بولی اللہ پاک ہے، یہ بشر یعنی ہمارے جیسا عام انسان نہیں بلکہ مالک کریم یعنی کرم کرنے والا بادشاہ ہے۔
عربی میں ملک بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، اور کریم کے معنی ہے ایسا بندہ جو ہر قسم کے بوجھ اٹھا کر قوم کے خون اور جان کی حفاظت کرے، رفع عامہ اور گراں قدر اجتماعی کاموں کے لیے خرچ کرے اور کوشش کرے اور نفع اور بھلائیاں پہنچائے۔ اس لیے مالک کریم کے معنی یعنی بہترین بادشاہ کے ہیں۔ ناظرین، ان آیتوں کے مطابق اللہ کے نزدیک بھی اور میڈم زلیخا اور خواتین مصر کے نزدیک بھی حضرت یوسف علیہ السلام ایک کرم کرنے والے بادشاہ یعنی مالک کریم تھے۔ بس اللہ تعالیٰ اور خواتین مصر کی سوچ میں فرق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی وفات کے بعد بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اور مصر کی خواتین تختہ الٹ کر بادشاہ بنانا چاہتی تھیں، لیکن ہم مسلمانوں نے خواہ مخواہ جنسی مسئلہ بنا دیا ہے۔ سوال نمبر 4، کیا میڈم زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمران بنانا چاہتی تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لائے ہی اس لیے تھے کہ انہیں حکمران بنایا جائے۔ یہی حضرت زلیخا مومنہ بھی چاہتی تھیں۔ اس لیے میڈم زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس یعنی اپنی سوچ کے مطابق بادشاہ کا تختہ الٹ کر حکومت سنبھالنے کا بولا، اور میڈم زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہر قسم کے دروازے یعنی راہیں یا راستے یا سوچیں بند کر دیں کہ بس صرف تم وہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں کہ بادشاہ بن جاؤ، نہ کہ دروازے بند کرنے سے مراد 7 دروازے بند کرنا تھا، کیونکہ مسئلہ عزیز مصر کے خلاف بغاوت کر کے تختہ الٹ کر بادشاہ بننا تھا۔ اس لیے جواب میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے دلیل دی کہ کیوں بغاوت کروں، عزیز مصر میرے بہترین بادشاہ ہیں، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اپنے نفس یا سوچ کا ارادہ ظاہر کیا اور تمام دروازے یعنی ہر قسم کی سوچ کو بند کر دیا اور کہا اسی پر عمل کرو۔ کہا معاذ اللہ، وہ میرا رب یعنی بادشاہ ہے، اس نے مجھے بہترین طریقے سے رکھا، بے شک ظالموں کو فلاح نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دلیل یا برہان کو کہ عزیز مصر بہترین رب یعنی بادشاہ ہے، اس لیے تختہ یا بغاوت نہیں کی جا سکتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خود عزیز کو بہترین کرم والا بادشاہ دیکھا ہوا تھا۔ اسی دلیل کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ذکر کیا ہے، اور بے شک اس عورت نے ارادہ کیا، وہ بھی ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی برہان یعنی دلیل دیکھ نہ لیتا، ہم نے یوں ہی کیا اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارا چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ میڈم زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں اپنی سوچ میں جمے رہے کہ آخر کار عزیز مصر تک بغاوت کی خبریں پہنچ گئیں۔ اس طرح میڈم زلیخا نے غصے میں الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یوسف نے بادشاہ کو برائی یعنی سازش سے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید یا عذاب دیا جائے۔ اور دونوں نے باب یعنی راہ یا مسئلے کو اتنا آگے بڑھایا کہ دونوں کی قمیص یعنی قصہ پیٹھ پیچھے چل گیا یعنی زہر ہو گیا۔ جھگڑے کا باب یعنی مسئلہ سید یعنی بادشاہ تک پہنچ گیا۔ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تجھے برائی یعنی سازش سے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ عربی میں قمیص قصے اور واقعے کو بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب بادشاہ کے خلاف بغاوت کی باتیں ہو گئیں تو بادشاہی جاسوسی نیٹ ورک بھی ہوتا ہے، اس لیے سید یعنی بادشاہ تک بغاوت کی باتیں پہنچ گئیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پہننے والی قمیض پیچھے سے چل گئی تھی، بلکہ اس سے مراد دونوں کا قصہ یا بات چیت ان کے پیٹھ پیچھے بادشاہ تک پہنچ گئی تھی۔ جب میڈم زلیخا نے الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا تو جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ خود زلیخا کے اپنے نفس یعنی سوچ سمجھ دل کا ارادہ ہے۔ جب الزام دونوں نے ایک دوسرے پر لگایا تو بادشاہ نے ایک انویسٹیگیشن کمیٹی یعنی مشاہدہ کار اہلکار تحقیق کے لیے مقرر کر دیے، جنہوں نے تحقیق کے بعد یہ فیصلہ دیا اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے یعنی ماضی میں کوئی ایسی بغاوت کی کوشش کی ہے تو زلیخا سچی ہے، اگر واقعہ حال ہی کا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ یوسف نے فرمایا یہ اس کے اپنے نفس یعنی سوچ کا ارادہ ہے،
اور اس کے یعنی بادشاہ کے اہلکاروں میں سے مشاہدہ کار نے مشاہدہ کیا یعنی تحقیق کی، اگر اس کی قمیص یعنی قصہ یا واقعہ ماضی قبل میں بھی ہوا ہے تو عورت سچی اور وہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے، اگر اس کا قمیص یعنی قصہ واقعہ حال ہی کا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچی ہے۔ پھر جب یزید نے اس کی قمیص یعنی قصے واقعے کو حال ہی میں سمجھا، بولا بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک یہ تم عورتوں کی بڑی تدبیر ہے، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا کاروں میں ہے۔ جب میڈم زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو بغاوت پر اکسانے کا چرچا اور مقدمے کا فیصلہ شہر کی عورتوں کو معلوم ہوا تو ان سب عورتوں نے میڈم زلیخا کے بیان یعنی سوچ کو گمراہ کن کہا، اور شہر میں عورتیں بولیں کہ عزیز کی عورت اپنے نفس یعنی سوچ کے ارادے پر مسلسل قائم ہے، بے شک وہ فساد کو ترجیح دیتی ہے، ہم تو اس کے بیان کو گمراہ کن دیتی ہیں۔ میڈم زلیخا ایک بادشاہ کی بیوی تھی اور حکومت میں ان کا بہت اثر رسوخ تھا، اور خود حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس وقت حکومت کے ایک بڑے اہلکار تھے، اور مصر کی خواتین بھی حکومتی وزیروں اور سرداروں کی بیویاں تھیں۔ جب میڈم زلیخا کو پتہ چلا کہ شہر کی معزز خواتین اس کی سوچ کو کہ یوسف بغاوت کر کے بادشاہ بن جائیں گمراہ کن سمجھتی ہیں، تو پھر میڈم زلیخا نے ان سب وزیروں کی بیویوں کو تدبیر یا پلان بتایا کہ تم سب اپنے خاوندوں کے ذریعے پورے مصر میں بلوے ہنگامے شروع کر دو۔ پھر اس نے تمام عورتوں سے کہا، اب دیکھنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان ہنگاموں سے اپنی بادشاہی صلاحیتوں سے کیسے نپٹ لیتے ہیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اکیلے ہی ہنگامے فساد ختم کر دیے، اس لیے تمام عورتوں نے اپنے ہاتھ یعنی پرانی سوچیں تبدیل کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے نعرے ہاش اللہ لگائے اور کہا، واقعی یہ یوسف عام انسان نہیں بلکہ مالک کریم یعنی بہترین انتظامی اور کرم کرنے والے بادشاہ ہیں۔ اس آیت میں عرب کی لغاتوں کے ذریعے میں نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا، ان سب عورتوں کو بلا کر ان کے لیے مکر یعنی پلان بنایا، ان سب عورتوں نے اپنے مردوں کے ذریعے افراتفری بلوے برپا کروا دیے، اور وہ آیا ان سب میں وحدیت یا اکائی کا اطمینان سکون پیدا کر دیا، اور باتیں ان سب عورتوں پر ظاہر ہو گئیں۔ تو پھر جب ان سب نے اسے دیکھ لیا، اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ یعنی سوچیں بدل لی اور بولی، اللہ پاک ہے، یہ عام انسان نہیں مگر یہ تو مالک کریم یعنی بہترین انتظامی کرم والے بادشاہ ہیں۔ مصر کی خواتین نے آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کو مالک کریم یعنی بہترین انتظام کرنے والا بادشاہ قرار دے دیا تھا۔ پہلے صرف میڈم زلیخا اور اب تمام وزیروں اور اہلکاروں کی بیویاں بھی شامل ہو گئیں کہ تم اے یوسف عزیز مصر کے خلاف بغاوت کر کے بادشاہ بن جاؤ، ورنہ قید خانے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ یوسف نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ بلاتی ہیں۔ اگر تو مجھ سے ان سب عورتوں کے پلان یا تدبیر سے نہ بچائے گا تو میں ان عورتوں کی سوچ پر میل ہوں گا اور جاہلین میں ہو جاؤں گا۔ اگر زنا کا مسئلہ ہوتا تو آپ یہ کہتے زانیوں میں سے ہو جاؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ آپ نے فرمایا جاہلوں میں سے ہوں گا۔ تمام عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بات نہ ماننے پر پھر بغاوت کا الزام لگا دیا، کیونکہ پہلے میڈم زلیخا نے الزام لگایا تھا، اب تمام عورتوں نے بھی الزام لگا دیا۔ کیونکہ یہ دوسرا واقعہ تھا، اس لیے پہلے والے واقعے کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ پھر ان سب نے تبادلہ خیال کرنے کے بعد اپنی آیات یعنی اپنے قوانین کے مطابق اسے ایک مدت کے لیے قید خانے میں ڈال دیا۔
پھر عزیز مصر کو خواب میں ایک معاشی مشکلات نظر آئیں تو کوئی حکومتی عہدیدار مشکلات کا حل نہ بتا رہا تھا۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ پہلے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اس لیے بچت کر کے رکھو، جب 7 سال قحط کے آئیں گے تو بچت ان سالوں میں استعمال کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاشی مسئلے کا حل بتانے کی وجہ سے عزیز مصر نے جیل خانے سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا تھا۔ بے شک آج آپ ہمارے یہاں امانت دار حکمران ہیں۔ یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، بے شک میں حفاظت والا ہوں۔ یوں ہم نے یوسف کو اس زمین میں حکومت بخش دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے وزیر خزانہ بنے، پھر عزیز مصر کی وفات کے بعد خود حضرت یوسف علیہ السلام ہی عزیز مصر بن گئے تھے۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے بولے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی۔ بولے کیا سچ مچ آپ یوسف ہیں؟ کیا؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل سے باہر آنے سے پہلے میڈم زلیخا اور خواتین مصر نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی، کیونکہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے فوراً غلطی مان لی، کیونکہ یہ ان سب کی دلی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین امہات المومنین کو مصر کی خواتین سے تشبیہ دی، صرف حکمرانی کی وجہ سے دی تھی، اس لیے میڈم زلیخا اور خواتین مصر مومنین خواتین تھیں اور اللہ تعالیٰ کے نعرے حاش اللہ لگاتی تھیں، اس لیے یہ مسئلہ حکمرانی کا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری ریسرچ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارے چینل تشکیل جدید یوٹیوب ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔